حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے فضائل پر یہ بات فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت اور حدیث پاک کو ملائیں تو سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا کیا بنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بتاتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لئن احلف تسع احب الی من ان احلف واحدہ اتخذ اللہ نبیا واتخذہ شہیدا۔ فرمایا 9 بار قسم اٹھاؤں اس سے بہتر ہے تم ایک ہی بار پہ میری قسم پہ اعتماد کر لو۔ میں اپنی بات پکے کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے اور شہید بھی بنایا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہادت کیسے ملی ہے، اس بارے میں 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں کبھی شہادت کی تمنا ہی نہیں ہے، فرمایا وہ منافقت کی موت مرا، اور جو بندہ اس عالم میں دنیا سے گیا کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی پر اسے شہادت نہ ملی، تو اللہ رب العزت نال اللہ مراتب الشہداء و امات علی فراشہ، بستر پہ فوت ہو تب بھی اللہ شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس کی نیت ایسے تھی۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تو تھی، لیکن جسمانی طور پہ اگر حضور پاک پہ کافر وار کرتا اور حضور شہید ہو جاتے تو کفار کو گویا ظاہری طور پہ ایک پلس پوائنٹ مل جاتا کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا۔ رب کریم نے حضور پاک کی دعا کو بھی دیکھا، حضور کی تمنا ہے شہادت، اس کو بھی دیکھا، اور اسلام کی ہیبت کو بھی دیکھا کہ کفار کے ہاتھوں ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، تو اللہ نے دعا قبول کی پر شکل بدل دی۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ لمحے پہلے حضرت اماں جان عائشہ کو فرمایا، صحیح البخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی کی روایت ہے، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر، عائشہ جو خیبر میں آج سے 4 سال پہلے سن 7 ہجری میں یہودیوں نے مجھے زہر دیا تھا، رب کریم نے مجھے محفوظ رکھا، لیکن آج میری موت میں اسی زہر کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں وفات میں۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اسی لیے کہ شہید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ زہر کے اثر سے شہید ہو، والمبتون شہید حدیث پاک میں ہے۔ اور دوسری وجہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، جو حضور پاک کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کے صاحبزادے حضرت فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور پاک کی نسل بیٹی سے آگے بڑھی ہے، بیٹوں سے آگے نہیں بڑھی، کیونکہ بیٹے فوت ہو گئے تھے ختم نبوت کی وجہ سے۔ جب بیٹوں سے آگے بڑھی تو ان دونوں بیٹوں کو بھی شہادت کا تاج ملا ہے۔ یہ رسول اللہ کے نواسے گویا حضور کے بیٹے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن زہر سے شہید ہوئے ہیں، اور چھوٹے بیٹے حضرت حسین تلوار سے شہید ہوئے ہیں، تو ان کی شہادت گویا ابا کی شہادت ہے، نواسوں کی شہادت نانا جی کی شہادت ہے، تو یہ شہادت کا رتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو یہ بات بتا رہی ہے ہمیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو مصیبت نہیں سمجھا، شہادت کو نعمت سمجھا ہے، کہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے، اتنا مبارک رتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اپنے اندر رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں کئی بار مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں آؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں آؤں۔ علماء نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے، فرمایا اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب شہداء جنت پہ پہنچ جائیں گے، رب کریم کے دربار میں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو اللہ رب العزت جنت والوں سے پوچھیں گے، ہے کوئی تمہیں چاہت، جو تمہارے کوئی خواہش، کوئی شوق ایسا رہ گیا ہو جو آج تک پورا نہ ہوا ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا۔ تو فرمایا شہید ہاتھ کھڑا کریں گے کہ اللہ ایک کام رہتا ہے، تو سارے لوگ انہیں دیکھیں گے کہ رب کی رضا مل گئی، ہمیشہ کی جنت مل گئی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا قرب مل گیا،
اور گناہوں کی معافی مل گئی، عبدالآباد کی نعمتیں مل گئیں، ان کو اب کیا چاہیے؟ تو شہداء عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم ایک مرتبہ پھر شہید ہو کے تیرے دربار میں آنا چاہتے ہیں کہ جو شہادت کا مزہ ہے وہ یہاں بھی نہیں۔ حدیث پاک میں شہید کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں بندہ شہید ہو گیا ہے، خون نکلا ہے، یہ نہیں۔ ان یجد احدکم القرصۃ تمسھا، حضور پاک نے فرمایا تم میں کسی شخص کو چیونٹی کاٹے، اس سے بھی کم تکلیف شہید کو ہوتی ہے۔ شہادت کا معاملہ رب کریم کا، دیکھیں اس وقت دیدار الہی نصیب ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے دیدار کی چاشنی میں شہید اتنا محو، مصروف، مشغول ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ عام بکروں کے لیے بھی یہی کہا ہے جو بقرہ عید پہ ذبح ہو رہے ہیں، یہاں تو شہید کا معاملہ ہے، یہاں ان کو بھی تکلیف نہیں ہے۔ تو شہادت تو اسلام پہ جان قربان کرنا ہے، وہ تو اشرف المخلوقات ہیں، اور یہ تو عام بندوں کے لیے بھی چیز ہے۔ تو شہادت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بظاہر کسی کو کوئی تکلیف نظر آئے، حقیقتاً کوئی نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں ہے، سورت نمبر 12 سورت یوسف، فلما رأینہ اکبرنہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ رب کریم فرماتے ہیں جب تانا دیا تھا نا زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو کہ غلام پہ عاشق ہو گئی، تو زلیخا نے کہا تم نے یوسف کا حسن دیکھا نہیں ہے، تم اسے غلام کہہ رہے ہو، تم نے اس کا حسن نہیں دیکھا، اس کی خوبصورتی نہیں دیکھی، اس کی چاشنی اور اس کے دیدار کا شربت تم نے نہیں پیا۔ انہوں نے کہا واہ ہم نے بڑے دیکھے ہیں، تو ایسے دل دے بیٹھی ایک شخص کو دیکھ کے؟ تو کہتے پھر زلیخا نے ان کی دعوت کی، تکیے لگوائے، ان کے سامنے دسترخوان بچھایا ہے، ٹیک لگا کے ساری سہیلیاں بیٹھی ہیں، اور ان کو پھل فروٹ دیے اور چھریاں بھی دی۔ اب یہ پھل کاٹنے کے لیے پھل کو ہاتھ میں رکھ کے چھری پھل پہ رکھ کے بیٹھی ہیں۔ صرف زلیخا نے اتنا کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ادھر سے نکال کے ادھر لے جاؤ تاکہ یہ دیکھ سکیں، انہیں بتانا نہیں ہے، یہ صرف نظریں ملائیں ایک دفعہ۔ تو ان خواتین کی نظریں جب ان پہ پڑی تو قرآن کہتے فلما رأینہ، بس دیکھنے کی دیر تھی، اکبرنہ، اس سے بڑی بات ان کے لیے زندگی میں نہیں تھی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، سیب نہیں کٹا، انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گئے، جسم کٹ گیا، تو انگلیوں کے پورے جدا ہو گئے ہیں اور خون بہ رہا ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ خون بہ رہا ہے، یہ اس دیدار کی چاشنی میں مصروف ہے۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، زلیخا کہتی ہیں یہ تو انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ رب کا قریب فرشتہ ہے، رب کا عزت والا فرشتہ ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اس حسن کو دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ تو زلیخا نے کہا میں اپنی بات میں سچی ہو گئی جو تم نے مجھے تانا دیا کہ تم غلام پہ عاشق ہو گئی۔ کہا دیکھا اپنے ہاتھوں کو دیکھو، جب زلیخا نے کہا نیچے دیکھو، انہوں نے دیکھا تو انگلیاں نہیں ہیں، کٹ چکی ہیں، خون ہے، لہولہان ہاتھ ہے، پھل نہیں کٹے، ہاتھ کٹ گیا، انہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ تو بعض اوقات دیدار حسن کی چاشنی میں بندہ باقی چیزوں سے محو ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے تو حضرت اماں جان عائشہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اماں عائشہ نے رسول اللہ سے محبت کو اس انداز میں بیان کیا۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے مصر کے بازار میں حضرت یوسف جب ہو کر آئے تو ان پر اپنا مال لٹایا، ان کے حسن کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی کہ ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، میرے نبی کو جس نے دیکھا ہے اس نے انگلیاں تو چھوڑیں، اس نے تو اپنے دل اور اپنی گردنوں کو پیش کر دیا۔ لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، فرمایا تم پھر حضور پاک کو نہیں دیکھا تھا۔ اب میری بات کا مطلب حضور پاک کا حسن، حضرت یوسف کا حسن جو بھی ہو یہ خالق کا عطا کردہ ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ اور جو رب کریم کا دیدار ہوگا اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، وہاں تو ایگزامپل ہی نہیں دی جا سکتی، اللہ کی طرح کیا ایگزامپل دیں گے؟ تو اس حسن کے دیدار کی چاشنی کتنی ہوگی کہ بندہ گردن کٹوا دے اسے پتہ نہ چلے۔ یہ ہے شہید کا اعزاز، یہ ہے شہید کا مقام۔ مسلمانوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اپنے دل میں بندہ شہادت کی تمنا ضرور رکھے، اگر شہادت کی تمنا نہیں ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافقت کی ایک قسم پہ مرے گا۔ منافق مرنے سے بہتر ہے بندہ مسلمان مرے، بے ایمان مرنے سے بہتر ہے بندہ ایماندار مرے، غدار مرنے سے بہتر ہے رسول اللہ کا وفادار و تابعدار مار کے بنے۔ تو وہ اس موت کا فائدہ
جو موت رسول اللہ کی مخالفت میں آئے۔ پھانسی پہ چڑھایا کافروں نے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو۔ امام بخاری فرماتے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی میں فرمایا حضرت خبیب ابن عدی نے اس وقت کہا، پھانسی کے پھندے پہ ہیں جہاں بڑوں بڑوں کی ٹانگیں کانپ جائیں، وہاں خبیب اعلان کر رہا ہے، فلست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شک کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ کہا حضور پاک کا دلدار، وفادار، تابعدار، جانثار، حبدار بن کے مر رہا ہوں، مجھے اپنی موت پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ سعید ابن عامر الجمحی بچے تھے اس وقت، کفار کے صف میں ٹھہرے تھے، کافروں کی اولاد تھے۔ ماں نے انہیں کہا تھا جب کوئی مظلوم بد دعا دے تو الٹا لیٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بد دعا لگے گی، تو کہتے ہیں ماں کی اسی بات پہ الٹا لیٹ گیا، تمہیں بچ گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ان کو ذلیل کر جو مجھے تکلیف دے رہے، میں بچ گیا۔ بعد میں رب نے اس بچے کو ایمان نصیب کیا، یہ صحابی بنے۔ سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ حضور کے دربار میں پہنچے تو سور من حیات الصحابہ میں ابو عبد الرحمن رافت پاشا نے لکھا ہے کہ نبی پاک کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وقت یاد ہے، میں چھوٹا تھا، خبیب کو یہ کفار پھانسی دے رہے تھے مکہ میں، تنعیم یا مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ کے ساتھ ہے، 1-2 کلومیٹر کی جگہ ہے جہاں پر حجاج احرام باندھتے ہیں، مسجد عائشہ تنعیم کی جگہ، یہ اس کے قریب ہے، مسجد خبیب بنی ہوئی ہے وہاں۔ کہ یہاں پھانسی دے رہے تھے نا تو خبیب نے 3 جملے کہے تھے، اللہم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، مولا ان کو گن لے، ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، انہیں تنہائی کی موت مارنا۔ کہ یا رسول اللہ جو اس نے کہا تھا ویسے ہوا، پر مجھے بد دعا نہیں لگی، مجھے اماں نے کہا تو الٹا لیٹ گیا، تو میں لیٹ گیا تو بچہ تھا۔ یہ سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خبیب کو پھانسی کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اگرچہ ان کو اس وقت لوہے کی کنگھیوں سے کنگھی دی جا رہی تھی، خون رس رہا تھا، خون ان کا جو ہے نا کیا کہتے بہہ رہا تھا، پر وہ حضور کی محبت کو سب سے آگے رکھے ہوئے تھے۔ آج ہم شہادت کی موت سے ڈر جائیں، میرے خیال میں پھر کلمہ دل میں پیوست نہیں ہوا، پھر کلمہ دل میں مضبوط نہیں ہوا۔ اس لیے شہادت کی موت کی تمنا ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، رب دے دے اللہ پاک کا شکر، نہ دے تو بستر کی موت مانے گے، پر منافقت سے تو بچ جائے گا نا۔ یاد رکھیں موت اللہ کے ہاتھ میں، غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے ہاتھ میں کلاشن ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو مار دے گا میں مر جاؤں گا، جی نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 226 جنگوں میں شرکت، 226 جنگوں میں فتح۔ خالد ابن ولید بستر پہ فوت ہوئے تو فرمایا میری موت بزدلوں کو اعلان ہے کہ موت شہادت اگر صرف لڑائی اور جنگ میں ہوتی تو خالد کب کا مر چکا ہوتا۔ آج میں بستر کی موت مر رہا ہوں، بستر کی وفات پا رہا ہوں، تو یہ بزدلوں کو پیغام ہے کہ موت میرے مولا کے قبضے میں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جملہ کہنے کے بعد، یہ ساری بات کرنے کے بعد، جس کے لیے میں نے بات شروع کی، جس عنوان پر میں نے بات شروع کی، وہ عنوان یہ ہے کہ آج ملک پاکستان میں گالی بھی علماء کو ہے اور گولی بھی علماء۔ آج پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک علماء کرام کے تمام بورڈز نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جمعہ کے خطبے میں فضائل شہادت پہ بات کریں گے اور حضرت مولانا ادریس شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت پہ۔ میں نے دراصل بات وہاں سے چلائی۔ یہ جو 2 دن قبل حضرت مولانا ادریس 5 مئی کو 3 دن قبل شہید ہوئے ہیں، یہ کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا ادریس ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں علماء کے استاذ کا نام، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہے، الیکشن لڑا، صوبائی اسمبلی میں جیت کر گئے، آئینی اور قانونی کردار ادا کیا جو ان کے بس میں تھا۔ پھر آج بھی ہماری جمعیت علماء اسلام کے صوبہ سرحد کے سرپرست تھے اور ہمارے مرکزی شورا کے رکن رکین تھے۔ مجھے بتائیں اس سفید ریش عالم دین کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ نے اس کی سفید داڑھی کو خون کی رنگینی میں رنگ دیا اور قاتل دندناتا پھر کے چلا گیا؟ ہمیں نہ قاتل پکڑنے کے لیے کوئی CCTV میسر ہے، نہ اس شخص جو اتنا لاکھوں علماء کا حافظ ہے اور ملک کی نظریاتی سرحد کا وہ محافظ ہے جو اس جیسا تمہیں نہ ملے، نہ اس کو کوئی سیکورٹی پرووائڈ کرنے پر ہم قادر ہیں، نہ ہماری حکومت انہیں بلٹ پروف گاڑی دینے پر قادر ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کچھ سیکورٹی دیں گے صرف ان کو جن کا تعلق ہم سے کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے باہر کا مہمان تھا، امریکی نائب صدر آیا، آپ نے سیکورٹی دی، ٹھیک ہے، مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اپنوں کی نہیں کرنی چاہیے۔
علماء کا کوئی احترام نہیں. ہمیں کہا جاتا ہے مولویوں نے کیا ہم اہل حکومت سے نہیں پوچھ سکتے؟ آپ نے کیا کہا؟ ارباب اختیار، ارباب اقتدار ذرا ہمیں بھی تو بتائے نا. یہ کوئی پہلی شہادت تو نہیں ہے. ان کے سسر مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ یونیورسٹی کے ٹاپر، وہ بھی تو شہید ہوئے تھے. آج ان کی بیٹی، بیوی اور ان کی ساس نے 2 شہادتیں دیکھی ہیں. ساس نے اپنے سسر کی شہادت بھی دیکھی ہے اور بیوی نے اپنے خامند کی شہادت بھی دیکھی. یہ سارے گالی اور گولی بھی علماء کو، تبرہ بھی ان پر، باتیں بھی ان پر. اور علماء کرام کا پرامن ہونا دیکھیں. وہ شہید ہوئے، کسی ملک کے پیٹرول پمپ کو آگ نہیں لگی، کہیں کسی کے کاروبار کو نہیں جلایا گیا. ورنہ کئی سیاسی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، 3 دن تک ملک کا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دیا جاتا ہے. ابھی بھی اعتراض علماء پر، ابھی بھی دینی طبقے پر، ابھی بھی داڑھی ٹوپی پگڑی والے پر. جتنے لاکھوں بندے ان کے جنازے میں آپ نے دیکھے نا، اس سے زیادہ لوگ تو راستے میں رہ گئے جنازہ پڑھنے میں، وہ رش کی وجہ سے نہیں پہنچے. مجھے وہاں کے حضرات نے بتایا، بھائی مات بتا رہے تھے کہ میں بائک پر آیا ہوں، اس دن گاڑی پہ نہیں آیا. 5:30 جنازہ ہوا اثر کو، رات 12 بجے موٹر سائیکلوں سے ہوتے ہوتے گلیوں سے گھر پہنچا. اتنا رش پڑ گیا ادھر. آپ مجھے بتائیں، اتنا لاکھوں دلوں کا حافظ وہ ایسے ہی شہید ہو جائے؟ بس اس پر ہم قاتل پکڑیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. صرف اتنی سی بات ہے، کوئی اور سکوٹی نہیں ہے بھائی. کوئی علماء کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایجنڈے میں ہی نہیں ہے کہ علماء کرام کی اپنی حفاظت کرنی ہے. یاد رکھیں، پھر مظلوم کا خون بولتا ہے، پھر مظلوم کا خون بولتا ہے. پھر یہ اقتدار ہمیشہ کے نہیں ہوتے. ہم نے دریاؤں کو چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. آج ہمیں بتائیں نا ہماری کارکردگی آپ کی کیا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے صدر صاحب، ہمارے جرنیل ہمیں اپنی کارکردگی تو بتائیں. کیا حفاظت ہے؟ یہاں مجھے اپنی حفاظت خود کرنی پڑے، مجھے سکوٹی خود رکھنی پڑے، مجھے سب طرح کا معاملہ خود کرنا پڑے. میں ٹیکس پے کیوں کرتا ہوں؟ میں ملک کا شہری کیوں ہوں؟ پیٹرول پر مجھ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ڈیزل پر مجھ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ہوائی ٹکٹ پر مجھ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، باقی ٹکٹس پر مجھ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، بجلی کے بل پہ ہم سے ٹیکس ہے، ٹیلی فون کے بل پہ ہم سے ٹیکس ہے. جتنے ٹیکسز ہیں وہ ہم ادا کریں اور ہماری حفاظت حکومت نہ کرے. اس سے زیادہ ناکام پالیسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ عوام میں ہم روڈ بلاک کر لیں گے، ہم احتجاج کر لیں گے، ہم آواز بلند کر لیں گے، جمعے کے خطبے تک احتجاج ہو جائے گا. لیکن مجھے بتائیں یہ کب تک چلے گا؟ کیا علماء کرام کی یہ پرامن پالیسی نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھانے والوں کی حمایت نہیں کر رہے، ہم علماء کی قیادت کے ساتھ ٹھہرے، ہم ملک کے ساتھ ٹھہرے ہیں؟ تو اس کا صلہ یہی ہے. انہوں نے ملک پاکستان کے حق میں ایک بات کی، کتنا عرصہ ان کو گالیاں دلوائی گئی اور ان پر انٹرنیٹ میں ان کے خلاف کتنی بھونڈی کمپینز چلائی گئی. اس پر کوئی ادارہ ٹس سے مس ہوا؟ کسی سکیورٹی ادارے نے کوئی بات کی؟ کسی نے کوئی رپورٹ مرتب کی؟ کوئی صوبائی حکومت اس پہ بات کری کسی نے؟ بس صرف ایک ہی شخص کی وجہ سے صوبائی حکومت گھومے گی، باقی کوئی پرابلم نہیں ہے، ملک میں کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ملک کی سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے غیر ملک میں تعلقات دینی بنیادوں پہ. میں نے پچھلے سال حضرت مولانا ادریس ترنگزئی صاحب اور ہم نے اکٹھا حج کیا، ایک ہی خیمے میں تھے، ایک ہی ہوٹل میں تھے. اس سال بھی حضرت ہمارے ساتھ حج میں تھے. کیا چیزیں کر دی گئی ہیں؟ اس سے بڑا عالمیہ ملک میں اور کیا ہوگا؟ کیا یہ شریعت نہیں کہتی کہ موت العالم موت العالم؟ ایک عالم دین کی وفات ہو جائے تو ایسے سمجھو عالم مر گیا ہے، مکمل عالم، کیونکہ وہ دینی رہنمائی کرے گا. یہاں اس کی وفات نہیں ہوئی، یہاں تو انہیں قتل کیا گیا. اور میں حیران ہوں اپنے میڈیا چینلز پر، ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا چینل ہے، مین اسٹریم، پتہ کیا لکھا؟ شیخ الحدیث مولانا ادریس جہاں بات. سبحان اللہ. یہاں پر شہید لکھتے موت پڑتی ہے. کیوں؟ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا اہل اسلام کا عالم دین ہے. تم جس کے لیے لکھ دو شہید، چاہے اس کے اسلام سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، ملک غیر ملک میں جس کے لیے لکھ دیں ٹھیک ہے. اور مولانا ادریس کے لیے جاں بحق وفات پا گئے، حضرت پر قتلانہ حملہ ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. لفظ شہید لکھتا موت پڑتی تھی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میڈیا کو میں کس درجے میں لوں.
किस हैसियत से मैं इनकी जो है ना क्या कहते हैं हिमायत करूं और इनकी पॉलिसीज को समझूं? यार अगर मुल्क का फौजी शहीद हो रहा है, आज मई है ना, पिछले साल इन्हीं दिनों में हमारे ऊपर इंडिया हमलावर था, 10 मई को उन्होंने अपना मजा चखा, फिर हमारे फौजी शहीद हुए तो उनके लिए हमने शहीद लिखा कि वो हमारे जोग्राफियाई सरहद के मुहाफिज है। तमाम मीडिया ने लिखा। पुलिस का कोई बंदा शहीद होता है तो उन्हें शुहदाए पुलिस क्या दिया जाता है? जब मुल्क की सेकंड डिफेंस लाइन नजरियाती सरहद का मुहाफिज आलिम शहीद हो तो उसके लिए जाँ भाग लिखा जाए। ये फर्क क्या है? ये कौन सी पॉलिसीज हैं? ये क्या किस्म के मामलात आप हमें समझा रहे हैं? उसके बावजूद भी हम कहें ये बेहतरीन लोग हैं, महजबीन लोग हैं, सही खबरें देते हैं। इस शहीद लिखने पर भी चलो किसी इदारे ने तुम पे पाबंदी लगाई थी? जी नहीं, थोड़ा सा हया करना चाहिए। ये वो आलिम है जिस आलिम की वजह से आज तुम हलाली हो। ये निकाह न पढ़ाते तुम्हारे माँ बाप का निकाह होता कैसे? ये वो हैं जिनकी वजह से तुम्हारे कान में अजान है, ये वो हैं जिनकी वजह से जनाजा है, ये वो हैं जिनकी वजह से दीन बचा हुआ है। अगर आलिम दीन निकाह का सही तरतीब का तरीका तो मैंने सिखाया तो हलाली और हरामी का फर्क आ जाएगा, वलद हलाल और वलद ज़िना का फर्क आ जाएगा। तो ये चीज उलमा के मामलात में बेहिसी दर बेहिसी है। और किसी आलिम पर अटैक हो रहा है और सारी दुनिया देख रही भी ठीक है वो मार के जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब बाद में हम ढूंढते फिर हम कातिल ढूंढेंगे, लाख कातिल भी इस जैसा बंदा आ जाए वो मौलाना इदरीस के पांव के बराबर होगा? याद रखें, इस सफेद दाढ़ी को जो रंगीन किया गया है ना, ये नहीं भूली जाएगी, ये नहीं भुलाई जाएगी। कोई चीजें होती हैं वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, वो हिस्ट्री बन जाते हैं और वो हमेशा याद रहते हैं। रब्बे करीम हजरत मौलाना इदरीस साहब की कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कातलों को, उनके कातलों के सहूलतकारों को भी जल्द बेनकाब फरमाए। जो हजरात इस पर सच्ची दिल से मेहनत कर रहे हैं मैं उनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह जल्ल शानुहु उनकी मदद और नुसरत फरमाए। जुमला उलमाए कराम की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारे मदारिस मसाजिद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस तरह स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने पढ़ाने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। रब्बे करीम करम और फजल का मामला फरमाए और अल्लाह ताला में सही इस्लामी आदिल और नेक हुक्मरान अता फरमाए जो किसी मामले में भी गैर के एजेंट ना हो, अपनी अवाम पे रहम और करम करने वाले हों। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल